برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنے انچوکے سندھ اسمبلی بجٹ گستگی چیزی روچا پیسر پیش کنک بودتا تو سندھ اسمبلیا بجٹا رند کہتے ہیں گندے کہ بجٹ اجلاس گستگی بازیں روچا بر جائیں مروچی ہم بجٹ اجلاس بودتا ادا مختلف اراکین اسمبلی کے استان پوزیشنر ٹریجری بینچز ہے آہاں گپتران کو تھا تو یہ والا مگندی کے لیاری مسائل یا لیاری جیڑا سرا لیاری تعلق داروں کے ایم پی ایس سجاد علی سومرو صاحب کہتے ہیں وقتاً فوقتاً موضوع سرا گپ جان چکے بجٹ بنداتی روچام لیاری والا یہ پتران کو تک تو کچھ ہمیشہ کہ یہ بجٹ لیاری نظر انداز کنک بوتا لیاریا کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایک سازش احتیاطہ پی ایس ڈی پی آئی ترقیاتی بجٹا اوار نہ کرنا گئے تو مروچی ہم آئیا گشتک محرم الارام مقدسیں مائیں تو لیاری کراچی اور سندھا آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹیاں بند کو تھا تو آئیا ایک مثال جاتا کہ ہمیں بڑا تاریخ حضرت امام حسین نے سرا یزیدہ پانی بند کو تھا آپ بند کو تھا تو ہمیں بڑا پیپلز پارٹی ہم کراچی جتائیں دمگا سندھ دمگا آپ آچا سے بار کنے گائیں تو یہ والا سجاد علی سومرو صاحب اچھے گوشت تھا دلگوش کرنے متی مراکشہ دیم آور ایک طرف حضرت امام حسین کے اوپر جو ظلم کیا تھا یزید نے، دوسری طرف پیپلز پارٹی نے لیاری کراچی کا پانی بند کر کے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ سر میں محرم کا مہینہ ہے، جگہ جگہ پہ سبیلیں بنی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ میں اس پہ بھی بات کروں کہ ایک طرف حضرت امام حسین کے اوپر جو ظلم کیا تھا یزید نے، قسم سے اتنا دل خون کی آنسو ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بات کروں گا کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے لیاری کراچی کا پانی بند کر کے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، کیا یہ اس سے کم ہے؟ محرم کا مہینہ ہے اسپیکر صاحب، نیاز لوگ بناتے ہیں، شربتیں بانٹتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، لیکن ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ وہ پانی ٹینکروں میں بھی آ رہا ہے، لیاری کی بھی گلیوں میں بک رہا ہے، وہ کورنگی کی بھی گلیوں میں بک رہا ہے، اورنگی کی بھی گلیوں میں بک رہا ہے، نازم آباد میں بھی بک رہا ہے، جیسے ڈیفنس کے مالدار لوگ خریدتے ہیں اسی طریقے سے۔ اسپیکر صاحب، لیاری ٹاؤن کے پمپنگ اسٹیشن کی میں بات ہر بجٹ میں کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے میرے بڑے اچھے پیارے ساتھی خرم سمرو صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ میں نے ہمارے ٹنڈو محمد خان کی ایک سڑک کا 2 سال پہلے ان کو اسپیکر مراد علی شاہ صاحب کو بتایا تو کام ہو گیا، لیکن میں 3 سال سے یہاں کھڑے کھڑے چلا رہا ہوں کہ میرے پیارے لیاری کو بیڑا غرق کر دیا ہے، اس پہ تو کام کریں، لیکن اس کے اوپر بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کس کو کہیں؟ ہم کس کے پاس جا کے جو ان سے فریاد کریں؟ آپ کی حکومت ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں شروعات کروں گا لیاری کے اندر جو پانی کے جو اسٹیشن ہے، سب سے پہلے بہار کالونی، اس کے ساتھ لی مارکیٹ پمپنگ اسٹیشن، اس کے ساتھ شاہ ولی اللہ پمپنگ اسٹیشن۔ اسپیکر صاحب، وہاں پر انور میمن صاحب ہیں، ان کے جو ہے ساتھ ساتھ ایک سی این این کے سلیم سمرو صاحب ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ان کو لوگ فون کرتے ہیں کہ کام کریں، یہ پیچھے سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی والے جو لیاری کے ہمارے جو نمائندے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بلوچ علاقے میں پہلے پانی چھوڑو، کوئی بولتا ہے کہ آپ اس علاقے میں پانی چھوڑو، نہ بلوچ نہ کچھی نہ کوئی اور، وہاں سارے مسلمان رہتے ہیں۔ اس تعصب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ پی ایس 107 کا ایم پی اے آپ کا ہے اور پی ایس 106 کا ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ آخر یہ روش کب تک چلے گی؟ یہ سراسر زیادتی ہے اسپیکر صاحب۔ اس کے اوپر جو ہے وہ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدایا بجٹ کی آپ اتنی یہ خرچہ کیا آپ نے کالے بیگ کے اندر، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف ایک پرچی لکھ کے ہمیں دے دیتے کہ یہ بجٹ ہے، بس ختم ہو جاتا۔ پتہ نہیں اس کے اوپر بھی کتنے پیسے جو ہے وہ سندھ کی عوام کے ٹیکس کے ضائع ہوئے ہیں۔ مطلب چارگو سجاد علی سومرو صاحب شما کا پتران دلگوش کو تھا تو مروچ میں کوشش کریں کہ سجاد علی سومرو صاحب کہتے ہیں آئیا فرنٹ لائن سر کا پتران بکنیں، چونکہ سندھ اسمبلیہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں یا وزارت خزانہ محکمہ یا پورٹ فولیو گونی تو یہ مالی سال 2020 اب تے بجٹ کہتے ہیں پیش کو تھا تو یہ بجٹ ہم گندے کے آئیا ہمیں گوشتا کہ سندھ ترقی یا خاص طور پر کراچی ڈیولپمنٹ حوالہ صدر زرداری یا چیئرمین براول بھٹوئے کوشانی مطابق اہم منصوبہ آوار کنک بتگا، چونکہ کراچی انچے بعض منصوبہ ہستا کہ وسط کے بعض ودنا مختلف بجٹ آنی تو کا پیسہ زار آوار کنک بھی ہو گئے بلے آپ پائے تکمیلہ سر نہ بتگا تو پمیش کا بعض اراکین اسمبلی چونکہ ایم کیو ایم کہتے ہیں آیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سر شدید اراد کرتا تو آئی گوشہ ہمیں بتا کہ کراچی سڑک کے ہستے پرست پرنچ بجٹ اجلاس دورانہ آہاں بینرز اور پلے کارڈ گوں بتا تو آہاں بجٹ بائیکاٹ کو تھا، اسمبلی چا واک آؤٹ کو تھا، حکومت سر شدید تنقید کو تھا تو گستگی دوسرے روچہ میں کہنا کہ بجٹ اجلاس دورانہ پاکستان اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کہتے ہیں آیا قدومی ادیم پدیمہ مالی سال بجٹ سرا بحث جاری ہیں تو بحث دورانہ ایم کیو اور پیپلز پارٹی
کدوم اسرا اراد گپتا امکی میں بازی رکن کے استا قابل اعتراض ریمارک سرا پیپلز پارٹی ارکانہ ایوانا سخت احتجاج کو تھا تو مروچے میں بونگا پسرا کا پتران کا یودہ کراچی رپورٹر جواد علی کی اس نے بازی روچ اسمبلی کور کرنے گئے موجودی ایوب گیشن کا پتران کرنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سندھ اسمبلی کے بجٹ گزشتہ اپنے بجٹ اجلاس کو بھی کور کیا, اس کے بعد جو بجٹ پہ بحث جاری ہے اس کو بھی آپ کور کرتے آ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ بجٹ ہے اس پہ اپوزیشن کی جانب شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو لیاری سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے سجاد علی سومرو صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ لیاری کو اس بجٹ میں نظر انداز کیا گیا جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. تو کیا اس بجٹ میں جو کراچی کی ڈیولپمنٹ یا لیاری کی ترقی کے حوالے سے جو بجٹ ہے اس پہ اپوزیشن اتنا ناخوش کیوں ہے کہ یہ بجٹ واقعی ان علاقوں کے لیے ناکافی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں کہ اب یہ بجٹ پیش ہوا ہے تو پچھلے سال کی نسبت جو ہے اس سال جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ کم سے کم 300 ارب روپے جو ہے وہ کم رکھا گیا ہے, کیونکہ شہر میں پہلے ترقیاتی کام جو ہیں وہ جاری ہیں تو ان میں بھی جو ہے وہ کٹوتی ہوگی. جو روڈ 1-2 کلومیٹر بننا ہوگا اس کو 1.5 کلومیٹر کرنا پڑے گا ان کو. جو چیزیں جس طرح بننی ہوں گی ان میں کٹوتی کرتے کرتے ان کو کم کیا جائے گا, تو اس حساب سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اپوزیشن نے یہ مدعا اٹھایا ہے اور بہت سارے اور معاملات بھی ہیں اپوزیشن کے, اور تقریباً ویسے تو 822 جو منصوبے ہیں وہ کراچی میں تو جاری ہیں اور اس کے لیے تقریباً 108 ارب روپے جو ہے مختص کیے گئے ہیں. لیکن جو پچھلے سال جو چیزیں تھی اس کی نسبت جو ہے اس سال جو بجٹ جو ہے وہ کم رکھا گیا ہے, تو اپوزیشن کی یہ خدشات سامنے تھے. اس کے علاوہ لیاری پہ کافی بحث ہوئی اور لیاری کے معاملات پر خاص طور پہ جس طرح لیاری ٹاؤن چیئرمین کو ہٹا دیا گیا تو اس پر سجاد سومرو نے کافی باتیں رکھی. اس کے علاوہ لیاری کا یہ معاملہ بھی ہے جس پر آج بھی ہم نے میئر سے سوال کیا میڈیا ٹاک میں کہ لیاری میں تقریباً 5 جو ہیں وہ میٹرنٹی ہوم ہیں اور اس کے علاوہ 9 ڈسپینسریز ہیں. 14 ڈاکٹرز کی ضرورت ہے لیاری ٹاؤن کے انڈر یہ چیزیں آتی ہیں, لیکن باوجود اس کے جو ہے 2-2.5 سال ہونے کو ہیں اب تک جو ہے ایک بھی ڈاکٹر جو ہے ان کو میسر نہیں کیا گیا. 2 سال سے بغیر ڈاکٹر کے جو ہے بلڈنگز تو موجود ہیں, عملہ موجود ہے, عملے کو تنخواہیں مل رہی ہیں, بلڈنگ موجود ہے, لیکن صرف اور صرف مریضوں کے لیے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں وہاں پر. تو یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے اور کئی بار ہم نے رپورٹ بھی کر چکے ہیں. اور اسی مدعے پہ جب وشنیول نے یہ نشاندہی کی تو سجاد سومرو نے اسمبلی میں بھی اس پر آواز اٹھائی, بھرپور آواز اٹھائی. اسمبلی کے فلور پر انہوں نے احتجاج کیا اس معاملے پر, اور اس کے علاوہ لیاری پہ انہوں نے کافی زیادہ بات رکھی ہے خاص طور پہ منشیات کے حوالے سے. تو ان کا کہنا تھا کہ لیاری میں منشیات جو ہے وہ اب بھی بک رہی ہے, جوئے کے اڈے ہیں, اب بھی جو ہے انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا حکومت کو. ان کا کہنا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اب تک بہتر نہیں ہو سکی ہیں لیاری میں, اسی طرح ہیں دوسرے علاقوں میں آپریشنس ہوئے ہیں شاید کامیاب ہوئے ہوں لیکن لیاری میں اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکی ہے. اسی بات پر یوسف بلوچ نے بھی گزشتہ دنوں یہی بات رکھی تھی, ایم پی ہیں وہ بھی لیاری کے, اور کہ لیاری میں 60% جو ہے وہ منشیات کو جو ہے منشیات فروشوں کا خاتمہ کیا گیا ہے, منشیات فروشی روک دی گئی ہے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ 40% جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ جاری ہے. تو خود حکومتی ارکان بھی یہ بات رکھ رہے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ مدعا اٹھایا جا رہا ہے. اپوزیشن کے فگرز البتہ اس سے مختلف ہیں, لیکن حکومتی اراکین ہیں جو اسمبلی کے وہ بھی لیاری کے اس معاملے پر یہ بات رکھ رہے ہیں. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. باقی بات کی جائے جو آپ نے دوسرا سوال کیا جھگڑے گا, تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومتی اراکین جو ہیں وہ جو عوامی مسائل ہیں, جو عام ایک غریب ایک شہری کے جو مسائل ہیں کراچی کے, اس کو ایڈریس اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے وہ لسانیت کو ہوا دے رہے ہیں. تو اس پر وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ ان پہ اوپر تنقید کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پہ تنقید کر رہی ہے, ایم کیو ایم ان پہ تنقید کر رہی ہے. تو جو بیچ سے جو اہم مدعا ہے عوام کا
وہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنس ہو جاتا ہے، وہ ہڈن ہو رہے ہیں وہ مسائل. ان مسائل پر کوئی فیکچول جو بات چیت ہے وہ کم دیکھنے کو مل رہی ہے. اور کل ہم نے دیکھا کہ پھر جھگڑا ہو گیا ان کا، اور ایک دوسرے کو مبینہ طور پر گالیاں بھی دی گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے ہیں. جی تو جو جیسا کہ آپ نے کل کے جھگڑے کا ذکر کیا، جو ایم کیو اور پیپلز پارٹی کے ارکان آمنے سامنے ہو گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کراچی شہر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. جس دن بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، ایم کیو ایم کے اراکین نے جو ہے پلے کارڈ اٹھائے رکھے تھے کہ کراچی کی سڑکیں بناؤ، کراچی کو پانی دو، کراچی کے مسائل حل کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو کراچی کی جو اہم ایک شاہراہ ہے یونیورسٹی روڈ، وہاں جو بی آر ٹی کے نام سے جو منصوبہ ہے اس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یونیورسٹی سے لے کر نمائش تک یہاں جو ہیں لوگوں کو گھنٹوں پر سفر کرنا پڑتا ہے، ٹریفک کی شدید جو ہے جام ہوتی ہے. تو ایم کیو ایم کی چونکہ بیشتر علاقوں میں، بیشتر حلقوں میں ایم کیو ایم کی اسمبلی کی اراکین ہیں، سیٹیں ہیں. کراچی میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر صوبہ اسمبلی کی سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں. تو ایم کیو ایم نے کس خدشے کا اظہار کیا کہ کراچی کی جو ترقی ہے، کراچی کی جو تباہی ہے، تو کیا اس وجہ سے سوالات اٹھائے گئے، یہ لڑائی ہوئی ہے؟ اور ایم کیو ایم کے کیا تحفظات ہیں؟ کیا کراچی کو اس بجٹ میں نظر انداز کیا گیا ہے، یا جو حلقے ہیں ایم کیو ایم کے اس کو ترقی کے مد میں کوئی پیسہ مختص نہیں کیا گیا جو سندھ کے دوسرے علاقوں میں مختص کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم بات ہے کہ سندھ کا اوور آل جو بجٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں، انفارمیشن منسٹر شجیل میمن نے بھی یہی بات رکھی تھی کہ آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ کراچی میں ہیں اور وہ جاری بھی ہیں. جو کام ہو رہے ہیں، مطلب کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں، ڈیلے ہو رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے پوری. لیکن 822 ترقیاتی منصوبے اب بھی جاری ہیں. شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی جو ہاسپٹلس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ سندھ کے دوسرے اضلاع کی صورتحال تو یہ کہ وہ وہاں پر اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ بھی اس مریض کو بھی کراچی لانا پڑتا ہے. تو یہاں پر بہت ساری اچھی ہاسپٹلس موجود ہیں جو سرکاری جو چل رہی ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. لیکن جو آپ نے دوسری بات رکھی بی آر ٹی کا منصوبہ جو یونیورسٹی روڈ ہے، جو اس پر یہ دیکھیں کہ پہلے بہت سارے مسائل تھے، ٹھیکیداروں کے معاملات بیچ میں آئے اور ٹھیکیدار نے احتجاج بھی کیا اور ٹھیکیدار کو اس سے ٹھیکہ لے لیا گیا. اب جو ہے وہ ایف ڈبلیو کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے. تو اس کے بعد کانٹریکٹ دینے سے پہلے جو صورتحال تھی وہ تھوڑی سی مختلف ہے اب، کیونکہ پہلے سڑکیں جو ہیں وہ بالکل ہی کنجسٹڈ ہو گئی تھیں اور لوگ جو ہے وہاں سے گزرنا لوگوں کا مشکل ہو گیا تھا، اور ہم خود فیس کرتے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے صورتحال خراب تھی. تو اس پر تو اس حساب سے اب جو ہے بات نہیں کی جاتی، کیونکہ ابھی جو ہے میں نے دیکھا کہ ایف ڈبلیو کے پاس یہ کانٹریکٹ چلا گیا ہے اور ایف ڈبلیو تھوڑا بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں اس پہ، کیونکہ جو سائڈ پہ روڈ تھے جو ٹوٹے ہوئے تھے تو ان کو جو ہے وہ کارپیٹنگ ان کی ہونا شروع ہوئی ہے. ملی چیک پوسٹ نمبر 6 سے لے کر مزار قائد تک جو جہاں پر بھی کارپیٹنگ کی ضرورت تھی انہوں نے کارپیٹنگ بھی کی ہے تاکہ لوگوں کے جو آمد و رفت ہے وہ اسی طرح برقرار رہے اور ٹریفک جام جو ہے وہ کم سے کم ہو. یہ صورتحال تو ہے. البتہ جو سندھی آپ نے بات کی تو ایم کیو ایم کی یہ تفصیلات نہیں ہے. جب بھی بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اوور آل پورے جو ہے سندھ کی بات کر رہے ہیں. اور ایک اراکین اسمبلی نے ایک یہ بھی بات رکھی کہ جہاں پر سندھ میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد تو تھوڑے بہت ڈیولپ ہیں، لیکن سندھ کے جو دوسرے اضلاع ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہیں اور لوگوں کی وہاں پر جو زندگی ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے. وہاں پر ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہے، وہاں پر تعلیم کے ذرائع جو ہے اس طرح موجود نہیں ہیں، علاج کے جو ذرائع ہیں وہ اس طرح موجود نہیں ہیں.
تو انہوں نے تو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ کندکوٹ، سکھر اور لاڑکانہ اور جیکب آباد، کشمور اس طرف تو جو ہے ڈیولپمنٹ بالکل ہی نہیں ہوئی. اور خود جو ہے کمبر شہزاد کوٹ کے جو ایم پی ہیں چانڈیو، وہ انہوں نے بحران خان چانڈیو نے بھی یہ اسمبلی میں باتیں رکھی ہیں کہ ہمارے یہاں سڑکیں نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں. جب سے سیلاب آیا تھا 2010 کے بعد جو ہے اب تک ٹوٹی ہوئی ہیں. اس کے بعد 21 میں دوبارہ 22 میں سیلاب آیا تو اس میں بھی ٹوٹ گئی ہیں، لیکن اب تک وہ جو ہے چیزیں نہیں ہوئیں بہتر. تو ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ تقریباً اب تک جو 18 سالہ حکومت میں تقریباً 30,000 ارب روپے جو ہے سندھ گورنمنٹ نے خرچ کیے ہیں، لیکن وہ نظر تو نہیں آ رہے. اس طرح جس طرح ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی سندھ میں، تو اس طرح جو ہے سندھ جو ہے ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے. تو اس پر شدید جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے حکومت کو. جی لیکن جواد، جو آپ نے شروع میں لیاری کا ذکر کیا کہ جو اپوزیشن ہیں جن کا تعلق لیاری کے حلقوں سے ہے، اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان، انہوں نے بھی لیاری کے جو ڈیولپمنٹ ہے یا اسکیمات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا لیاری کے لیے کوئی ایسا منصوبہ شامل نہیں کیا گیا ہے، یا جو لیاری کی سڑکیں ان کی تعمیر یا سیوریج، یا جو لیاری میں پانی کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، اس طرح کی کوئی منصوبہ شامل نہیں ہے 26-27 کے بجٹ میں؟ تو دیکھیں کہ ابھی بھی 5 ارب روپے لیاری ٹرانسفارمیشن کے لیے رکھے گئے، اور اوور آل یہ 27 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے یہ پورا. تو دیکھا جائے کہ پورے سندھ کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ بہت بڑا بجٹ ہے جو کہ کسی ایک ٹاؤن کو مل رہا ہے، اور یہ کسی ٹاؤن کو اتنا نہیں ملا. ایک بہت بڑا بجٹ ہے، لیکن اس کو اس طرح سے خرچ کرنے پر جو ہے بہت سارے خدشات تھے سامنے آئے. آپ کے سامنے بھی باتیں ہوئیں، اور کہ دیکھا گیا کہ جو الزامات لگائے تھے لیاری ٹاؤن چیئرمین نے کہ کس طرح انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ نبیل گبول جو ہے لیاری ٹاؤن سے جو ہے وہ پیسے لیتے تھے، اور ان کا کچن بھی جو ہے لیاری ٹاؤن کے خرچے پہ چلتا تھا. ان کی گاڑی کا فیول جو ہے وہ لیاری ٹاؤن جو ہے وہ خرچ اس کے پیسے بھی بہت دیتی تھی. اس کے علاوہ بہت سارے لیاری ٹاؤن کے مسائل تھے. اب بھی جب لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ شروع ہی ہوا تو لوگوں کی جو ہے تنقید سامنے آ رہی ہیں، اور مسائل دیکھ رہے ہیں ہم سامنے آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں لائی جا سکی ہیں عوام کے سامنے. تو جب میری بھی بات ہوئی ان پر کہ جو ورک آرڈر ہے کہ کام آخر کس طرح سے کیا جائے گا، تو وہ عوام کے سامنے پبلکلی عوام کو بتا کیوں نہیں رہے. تو اس پر بھی ان کے ترجمان سے جو لیاری ٹاؤن کا کہنا تھا کہ ہم کوئی بھی آفس آئے وہ آ کر دیکھ سکتا ہے، مطلب لیکن ویسے اوپنلی جو ہے بہت ساری چیزیں ہڈن کی گئی ہیں. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنا یہ لیاری ٹرانسفارمیشن کا پیسہ ہے وہ اگر شفاف طریقے سے لیاری کے اوپر لگے تو لیاری جو ہے کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے، اور لیاری جو ہے بدل سکتا ہے، لیکن شفافیت لازمی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جواد، آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مزاج کراچی رپورٹر جواد علی کا پتران کا یہ چونکہ بجٹ سرا بحث سندھ اسمبلیہ جاری ہیں، تو یہ عام بحث دورانہ اراکین اسمبلی کے استعمال بجٹ سر قدومی سر شدید تنقید کرنے چونکہ لیاری کراچی ایک اہم ترین تاریخی جگہ ہے، تو اودا تعلق دار کے ایم پی اے کا تعلق اپوزیشن ہے شدید تنقید کرنے کہ موجودہ بجٹ لیاری ہے حوالہ اسکیمات اوار کرنا نبوت کہ لیاری محلو کے اک بریک کی ضرورت متاشمہ عظمت ساڑی کے کا پتران کریں.